کشمیر میں جنگ آزادی اور مہاراجہ سے نجات کا جو شعلہ بھڑکا تھا، اس کی تپش کو قائم رکھنا از حد ضروری تھا۔ وقت کا تقاضا تھا کہ پاکستانی افواج آگے بڑھیں اور اپنے جائز اور قانونی حق کو حاصل کر کے رہیں، لیکن قباحت یہ تھی کہ پاکستانی فوج کا کمانڈر ان چیف انگریز تھا، اور کافی اعلیٰ افسران بھی انگریز ہی تھے جن سے کسی مدد کی توقع دیوانے کا خواب تھی۔ اس سلسلے میں پاکستانی افواج کے جو محب وطن افسران جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی حفاظت اور کشمیر کی آزادی کے لیے تل گئے تھے، ان کی کمانڈ اسی فورسز پارٹیشن کمیٹی کے ممبر کے حصے میں آئی جس نے تقسیم سے پہلے ہی قائد اعظم کو اس خدشے سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ تھے سابق میجر جنرل اکبر خان، جو بعد میں طارق بن زیاد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر کی جنگ آزادی میں جنرل طارق کے نام سے مشہور ہوئے۔ مسلم لیگ کے سرکردہ رکن اور قائد اعظم کے معتمد ساتھی میاں افتخار الدین مرحوم کو قائد اعظم نے کشمیری رہنماؤں سے مل کر جنگ آزادی سے پیدا شدہ صورتحال اور اس کو دی جانے والی ممکنہ امداد کے لیے جائزہ لینے سری نگر روانہ کیا۔ میاں افتخار الدین نے بعد میں جنرل طارق سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں کوئی عملی پلان فوراً تیار کریں، لیکن ان پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح تھی، بلکہ کہہ بھی دی گئی کہ اپنے پلان کی تیاری کے وقت وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو بھی کارروائی ہوگی غیر سرکاری ہوگی، پاکستانی فوج یا اس کے افسران کے اس میں عملاً حصہ لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی تھے وہ غیر واضح، ناکافی اور مبہم حقائق جن کی روشنی میں طارق بن زیاد کے سپاہی جنرل طارق مسلم کانفرنس کشمیر کے لیڈر سردار ابراہیم سے ملنے جا رہے تھے، جو کشمیری حریت پسندوں کے لیے امداد حاصل کرنے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ جنرل طارق کو حریت پسندوں نے بتایا کہ فی الوقت 500 رائفلیں مل جائیں تو وہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے پہلے جاری شدہ تحریک آزادی کشمیر کو خاصی تقویت پہنچا سکتے ہیں۔ انہی کی زبانی جنرل طارق کے علم میں یہ بات بھی آئی کہ حریت پسند جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپے بے چینی سے کسی مدد کے منتظر ہیں۔ وہ تمام سابقہ انڈین آرمی کے تربیت یافتہ فوجی ہیں اور ان کی حرکت میں آتے ہی جنگ آزادی کا نقشہ پلٹ کر رہ جائے گا۔ جنرل طارق کے خیال کے مطابق انہوں نے بہت کم رائفلیں مانگی تھیں۔ کشمیر میں بغاوت کو سنبھالا دینے کے لیے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں اسلحہ درکار تھا، لیکن سوال اس بات کا نہیں تھا کہ اسلحے کی کتنی مقدار درکار ہے، سوال یہ تھا کہ وہ لوگ کتنا اسلحہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جنرل صاحب ان دنوں جنرل ہیڈ کوارٹر میں جنگی اسلحے اور ساز و سامان کے ڈائریکٹر تھے، اور اس ناطے سے یہ بات ان کے علم میں تھی کہ پاکستانی فوج کے پاس کتنا اسلحہ ہے۔ ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے حصے کا ایمونیشن ابھی تک انڈیا میں پڑا تھا۔ اگر یہ سارا اسلحہ پاکستان میں بھی ہوتا تو وہ اسے کشمیر میں استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کمانڈر ان چیف کو اعتماد میں لینا ضروری تھا، اور انگریز کمانڈر ان چیف کے کانوں تک اگر ایسی کوئی اڑتی ہوئی خبر پہنچ جاتی تو کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی بگڑ کر رہ جاتا، کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ پاکستانی آرمی کو کچھ نہ کرنے دیتا، بلکہ اپنے خصوصی روابط کے پیش نظر بھارت کے کمانڈر ان چیف کو بھی، جو انگریز تھا، مطلع کر کے پہلے سے پیش بندی کی ہدایت کر دیتا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اسلحہ کہاں سے اور کیسے حاصل ہو؟ اس سلسلے میں قدرت نے دو راستے خود بخود پیدا کر دیے۔ جنرل ہیڈ کوارٹر میں پولیس کے لیے 4000 رائفلوں کی منظوری ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک پولیس نے اس کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ جنرل طارق کا پلان یہ تھا کہ وہ یہ 4000 رائفلیں پولیس کو جاری کروا کے پھر پولیس سے حاصل کر لیں۔ دوسری طرف آرڈیننس ڈپو کے کرنل اعظم خان زادہ آگے بڑھے۔ ان کی نظر میں آرمی ایمونیشن کا ایک ایسا سٹاک تھا جسے ضائع کرنے اور سمندر میں پھینک دینے کے احکامات جاری ہو چکے تھے۔ کرنل خان زادہ نے وعدہ کیا کہ وہ کاغذوں میں یہ اسلحہ سمندر میں پھینک دیں گے۔ کارروائی مکمل ہوتے ہی یہ اسلحہ بھی مجاہدین کو دے دیا جائے گا۔ مری کے ایک مکان کو یہ تاریخی شرف حاصل ہے کہ وہاں بیٹھ کر وہ منصوبہ تیار کیا گیا جو آزاد کشمیر کی فتح پر منتج ہوا۔ اس روز شام کے بعد جنرل طارق اور دوسرے حریت پسند اپنے محدود ذرائع اور وسائل کی کمیابی کے باوجود ایک منصوبہ ترتیب دینے بیٹھے تھے۔ مہاراجہ کی فوج 9000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جن میں 2000 مسلمان تھے۔ اس منصوبے کی بنیاد اس مفروضے پر رکھی گئی کہ یہ 2000 مسلمان سپاہی کشمیر میں بغاوت پھیلتے ہی مہاراجہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے ہتھیاروں سمیت مجاہدین سے آ ملیں گے۔ کم از کم ان سے یہ امید ضرور تھی کہ وہ اس بغاوت کی سرکوبی کے دوران خود کو بے اثر بنائے رکھیں گے اور ضرورت پڑنے پر اپنے بھائیوں سے آن ملیں گے۔ بہرحال ان کے نکل آنے سے مہاراجہ کی فوج کی نفری صرف 7000 رہ جاتی، اور کشمیر جیسے پہاڑی علاقے کی حفاظت کے لیے یہ نفری نہ ہونے کے برابر تھی۔ سب سے بڑا خطرہ بھارتی مداخلت کا تھا، کیونکہ مہاراجہ ریاست کو خطرے میں دیکھتے ہی بھارت سے مدد طلب کر سکتا تھا۔ یہ اجلاس اس صورتحال پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا کہ ممکنہ بھارتی مداخلت کو کیسے روکا جائے۔ اس سلسلے میں بحث و تمہیز کے بعد بالآخر طے پایا کہ ان تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے جہاں سے غیر ملکی فوجیوں کو داخل ہونا تھا۔ ایک راستہ تو کٹھوا سے جموں تک کا تھا، جہاں گوریلا دستہ اچھی بھلی فوج کے لیے دشواریاں پیدا کر سکتا تھا۔ یہ صورتحال بھی صرف 1.5-2 ماہ تک رہتی۔
اس کے بعد بارشوں سے یہ راستہ پانی اور کیچڑ کی وجہ سے تقریباً بند ہو جاتا۔ پھر دسمبر کے مہینے میں درہ بانہال پر شدید برف باری سے یہ راستہ بالکل بند ہو جاتا۔ اس راستے کو مستقل روکے رکھنے کے امکانات تو کم تھے، لیکن 1.5-2 ماہ بھی اگر یہ راستہ رکا رہتا تو مجاہدین کو تیاری اور ضرب لگانے کا خاصا وقت مل جاتا۔ مدد کا دوسرا اور اہم طریقہ فضائی تھا۔ کشمیر میں ان دنوں صرف ایک سری نگر کا ہوائی اڈا ایسا تھا جہاں فوج اتاری جا سکتی تھی، لیکن یہ اڈا شہر سے دور تھا اور چھاتہ بردار فوج کی فوری حفاظت کے انتظامات بہت ہی کم رہ جاتے تھے۔ جنرل طارق کا خیال تھا کہ اگر 200 مسلح آدمی بھی ہوائی اڈے کے گردا گرد بیٹھ جائیں تو وہ دشمن فوج کے نہ صرف جہازوں کو اترتے وقت زبردست نقصان پہنچائیں گے، بلکہ دشمن فوج کو اترتے وقت ہی اتنا نقصان پہنچا دیں گے کہ ان کے لیے شہر میں داخل ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ اس اجلاس نے ممکنہ طور پر حاصل ہونے والی 4000 رائفلوں کو اس طرح تقسیم کیا کہ 1000 تو جموں کٹھوا روڈ بند کرنے کے لیے اور 200 سری نگر ہوائی اڈے کے لیے، باقی 2800 رائفلیں پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ والے علاقوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اسی سلسلے میں ایک اور پلان بھی زیر بحث آیا، جس کی روح سے سابقہ انڈین نیشنل آرمی کے لوگوں کو جو پاکستان میں موجود تھے ایک فوجی افسر کی کمان میں پنجاب کے سرحدی علاقوں سے کشمیر میں داخل کیا جائے اور دوسرا گروپ میجر خورشید انور کی کمان میں کشمیر کی طرف سے داخل ہو جائے۔ شیرو لیٹے لیٹے اچانک چونک پڑا۔ بات ہی ایسی تھی، نقاہت تھی، مسلسل بیداری کہ اسے مدہوشی یا شاید نیند نے آ لیا۔ وہ دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹا ہوا تھا جب اس کے سینے اور دیوار کے درمیان کنکر میں لپٹا کاغذ کا ٹکڑا آن گرا۔ ہڑبڑا کر اس نے آنکھ کھولی اور دھڑکتے دل سے وہ کاغذ کا ٹکڑا اسی طرح اٹھا کر مٹھی میں بند کر لیا۔ پہلے اس نے اپنی دھڑکنوں کو نارمل کیا، پھر کوٹری کے دروازے پر لگی سلاخوں سے اپنا چہرہ لگا کر سامنے اور دائیں بائیں حد نظر تک نگاہ دوڑائی۔ وہاں کسی سنتری کا نام و نشان نہیں تھا۔ شیرو کو اس لمحے تحیر کی ایسی کیفیت نے آن لیا کہ اسے اپنے زخموں سے اٹھنے والی ٹیسوں کا احساس تک نہ رہا۔ اس نے بڑی بے تابی سے کاغذ کا وہ پرزہ کھول کر پڑھا۔ حسین خان نے لکھا تھا، آج یا کل رات فرار کے لیے تیار رہنا، روشن دان کی سلاخیں گل چکی ہیں، ہم اسی راستے سے قسمت آزمائی کریں گے۔ شیرو نے 2 مرتبہ اسے پڑھا، پھر اس کے پرزے پرزے کر کے کوٹری کے ایک کونے میں بنے اس فلش نما گڑھے میں پھینک دیے جہاں غلاظت جمع ہو کر باہر نکلتی تھی۔ ابھی تک وہ کوشش کے باوجود اپنے اعصاب کو سکون نہیں دے پایا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھی اس کے لیے اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ ابھی تک اس نے فرار کے امکانات پر غور نہیں کیا تھا، یا شاید اسے مہلت ہی نہ مل سکی تھی، کیونکہ انسپکٹر میر صاحب اور میجر رام سنگھ اسے صرف کچھ ہی دیر کے لیے چھوڑتے تھے، جتنی دیر کے لیے اس کا جسم اگلی اذیتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ صبح ہو چکی تھی، لیکن اسے کسی نے ابھی تک بیدار نہیں کیا تھا، ورنہ تو الصبح ہی وہ لوگ اس پر مشق ستم جاری کر دیتے۔ اس احساس نے کہ اس کے ساتھیوں نے اسے بھلایا نہیں اور وہ اس کے اغوا یا فرار کے لیے کوشاں ہیں، شیرو کے حوصلوں کو مہمیز لگا دی۔ میجر رام سنگھ نے جس بری طرح اسے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اس کے بعد اگر 2-3 مرتبہ اور اسے رام سنگھ کے سامنے پیش ہونا پڑتا تو شاید وہ حوصلہ ہار بیٹھتا۔ اب اسے مار پیٹ سے کچھ مہلت نصیب ہوئی تو بے اختیار اس کا ذہن اپنی ماں کی طرف پلٹا۔ ماں جیسی مہربان ہستی کے ساتھ ہی اسے زہرہ بھی یاد آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وسوسوں کے زہریلے ناگ اس کے دل و دماغ کو ڈسنے لگے۔ نہ جانے کیوں اس نے ایک مفروضہ اپنے ذہن میں قائم کر کے اس پر سوچنا اور پریشان ہونا شروع کر دیا تھا۔ اس نے سوچا اگر ان لوگوں کو زہرہ سے اس کی نسبت کا علم ہو گیا تو کمینہ دشمن نہ جانے کیا کر گزرے۔ میجر رام سنگھ یا انسپکٹر میر کس حد تک گر سکتے ہیں، اس بات کا اندازہ اسے ہو چکا تھا، اور یہ بھی وہ جانتا تھا کہ اس کے ہم وطن جب ضمیر فروشی پر اتر آئیں تو وہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ مادر وطن کے انہی بے غیرتوں کے سبب وہ ابھی تک ڈوگر راج کے ظلم و ستم کی چکی میں پستے آ رہے تھے، ورنہ وہاں تو غیر مسلموں اور خصوصاً ڈوگرا فوجیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ اگر اس کے کشمیری جانباز ایک دفعہ جمعیت کی صورت میں دشمن کے خلاف ڈٹ جاتے تو جس طرح ان کے اسلاف نے 1931 میں شعلہ آزادی کی لو اپنے لہو سے بڑھا دی تھی، پھر کبھی یہ مشل بجھنے نہ پاتی۔ یہ انہی ملت فروشوں کا دم قدم تھا کہ آج لاکھوں غیور کشمیریوں کو چند ہزار ڈوگروں نے انسانوں سے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں تبدیل کر دیا تھا۔ کشمیر کے جس کونے سے بھی کوئی چنگاری سلگتی، یہ غدار ملت فروش وہیں حق کے نمک ادا کرنے پر تل جاتے، اور وہ کام جو شاید مہاراجہ کے تنخواہ دار درندے برسوں میں انجام نہ دے پاتے، ان ننگے قوم ضمیر فروشوں کی مدد سے چند دنوں میں انجام پا جاتا۔ محض چند ٹکوں کے لالچ میں اگر کسی گھر کے بھیدی نے زہرہ اور اس کی نسبت کی لنکا ڈھا دی تو کیا ہوگا؟ زہریلے ناگوں کی طرح یہ پریشان کن سوچیں اس کے ذہن میں پھن پھیلانے لگیں۔ معمول کے مطابق آج بھی زہرہ اپنے باپ کا کھانا لے کر آئی تھی۔ وہ دوپہر کو کھانا لے آتی اور شام ڈھلتے ہی واپس چلی جاتی۔
इस दौरान वो फल तोड़ने या दरख्तों की गिरदा गिर्द उगी घास फूस की सफाई में अपने वालिद का हाथ बटाती। आज जब वो वापसी के लिए रवाना हुई तो न जाने क्यों एक बेनाम से खौफ ने उसे अपनी गिरफ्त में ले रखा था। चलते चलते एक दफा तो उसके जी में आई कि वो वापस अपने बाप के बाग में चली जाए, लेकिन कुछ सोचकर उसने इस फैसले पर अमल करने से इनकार कर दिया। उसे अपनी बुजदिली पर अब गुस्सा आने लगा। पिछले 10 साल से उसका यही मामूल था। पहले वो अपनी माँ के साथ आया करती थी। एक रोज जब उसकी माँ रात को नमाज पढ़ने के बाद उस पर फूंके मार कर सोई तो दोबारा कभी न उठी। 8-10 दिन तक उसने माँ का सोग मनाया। फिर नन्ही जोहरा ने यह गवारा न किया कि उसका बाप रोजाना दोपहर को घर आकर खाना खाए और फिर 3-4 मील का पहाड़ी रास्ता तय करके वापस जाए। उसने अपने बाप से एक रोज कह ही दिया, लाला तुम दोपहर को ना आया करो, कल से मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया करूंगी। बाप ने अजीब सी नजरों से बेटी की तरफ देखा, बोला लंबा फासला है और फिर घर पर भी तो किसी को होना चाहिए। नन्ही जोहरा ने बाप की तरफ देखे बगैर जवाब दिया, बेबे जो है लाला। बाप की आंखें किसी भी लम्हे छलक जाने को तैयार थीं। पहले भी ऐसा ही होता था उनके यहाँ। उनकी बेबे ही घर रहा करती थी। दोनों माँ बेटी रोटी ले जाया करती थीं और 2-3 घंटे बाग में गुजार कर वापस आ जाती थीं। लाला ने इस खदशे के पेश नजर के कहीं उसके आंसू देख कर नन्ही जोहरा रोना ही न शुरू कर दे, वहां से उठ जाने में ही मसलहत जानी और जल्दी जल्दी चारने वाले जहर मार करके वहां से उठ गया। अगले रोज जब वो दोपहर को घर की तरफ आ रहा था तो अपने बाग से बमुश्किल चंद फरलांग दूर वाक़े उस पहाड़ी मोड़ पर जहां गडरिये दरख्तों से टेक लगाकर माहिया गाया करते थे, उसे दूर से नन्ही जोहरा आती दिखाई दी, जिसने अपने सर पर माँ की तरह कपड़े का इनू बना रखा था और उस पर बड़े सलीके से खाने के बर्तन सजाए हुए थे। एक पुरसोस सी मुस्कुराहट उसके होंठों से चिपक गई। दूर से आती जोहरा बिल्कुल माँ का अक्स दिखाई दी। बच्चों की शक्लें उमूमन अपने माँ बाप से ही मिलती हैं, लेकिन जिस हद तक जोहरा अपनी माँ से मुमासलत रखती थी, इस पर कभी कभी खुद लाला भी हैरत ज़दा रह जाता। उसने तेजी से आगे बढ़कर अपनी लाडली के सर से बर्तन उतार कर जमीन पर रखे और उसे अपने कलेजे से चिमटा लिया। बेख्तियार उसके दोनों गालों पर आंसुओं के कतरे बह निकले, लेकिन उसने दूसरे ही लम्हे अपनी हालत पर काबू पा लिया। उसने रिंधे हुए गले से जोहरा को मुखातिब किया, कहा अभी तू छोटी है बेटी, अकेली थक जाया करेगी। नन्ही जोहरा ने बड़ी खुद एतमादी से जवाब दिया, नहीं लाला, मैं थकने वाली नहीं हूँ। लाला उसे बाग में ले आया और शाम तक उसे साथ ही रखा। शाम को वो घर लौटे तो परेशान हाल बेबे ने खुदा का शुक्र अदा किया। यूं तो शाम को दोनों बाप बेटी इकट्ठे ही घर वापस आ जाया करते थे, लेकिन जब दरख्तों पर फल पकने के दिन आते तो लाला हफ्ते में 1 आध दिन ही घर आया करता था। उन दिनों उसका ज्यादा वक्त दिन को परिंदे उड़ाने और रात को जंगली जानवरों से फलों की हिफाजत में ही गुजर जाता। जोहरा उन दिनों अकेली शाम को घर लौटा करती थी। वो भी फलों की तैयारी के दिन थे। उसका बाप तो वहीं रह गया और वो खिरामा घर की तरफ रवाना हो गई। सूरज का सुर्ख आतिशी गोला उसकी दाहिनी समत आने वाले पहाड़ी सिलसिले की ओट में नीचे ही नीचे होता चला जा रहा था। पहाड़ियों की चोटियां लहू रंग होने लगी थीं। उसे डूबते सूरज का मंजर बहुत पसंद था और अक्सर वो काफी देर तक किसी जगह रुककर इस मंजर से दिल बहलाया करती थी। पहाड़ी वाले मोड़ के नजदीक बहते झरने के पास दस्ते कुदरत ने जो बड़े बड़े सफेद और स्याह रंग के पत्थर बड़ी नफासत से सजा रखे थे, वो गर्मियों के दिनों में नंगे पांव पत्थरों पर फिसलते पानी पर मजबूती से पांव जमा कर बैठ जाती। अक्सर उसकी पिंडलियां तक बेखबरी में पानी की फुहार से भीग जाती, लेकिन वो झाग पानी और डूबते सूरज की शुआओं में ऐसी गर्क होती कि अपने तन बदन का उसे होश ही न रहता। एक रोज यूं ही बैठे बैठे जब उसने दरख्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर रखी थी तो अचानक किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। जोहरा हड़बड़ा कर उठी और जब अपने सामने उसने शेरू को देखा तो घबराहट से उसके हाथ पांव फूलने लगे। इससे पहले उसने शेरू का सिर्फ नाम ही सुना था या बचपन की वो धुंधली सी यादें थीं कि जिनके सहारे उसने गबरू शेरू का एक सरापा अपने जहन में सजा रखा था। शेरू उसके तसव्वुरात से भी बढ़कर जवान और खूबरू होगा। झरने की सारी गुनगुनाहट उसके बदन में दर्राई थी। वो लोग तो पहाड़ी के परली तरफ वाले मोहल्ले में बसते थे, जबकि उसका चचाजाद भाई शेरू बाजार वाले मोहल्ले में रहता था। उन दोनों को मकामी रसूम के मुताबिक पैदाइश के फौरन बाद ही एक दूसरे से मंसूब कर दिया गया था और जैसे जैसे जोहरा का शऊर बेदार होता गया एक हिजाब सा उसमें पैदा होने लगा। लड़कपन ही में उसने शेरू से पर्दा करना शुरू कर दिया था और आज जब वो अचानक उसके सामने आया था तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपने हवास बहाल रखे। ताहम उसने बमुश्किल खड़े होकर सलाम किया। शेरू ने जुर्रत का मुजाहरा किया, बोला चचा से मिलने जा रहा था, रास्ते में तुम नजर आ गईं, सोचा तुम्हें भी देखता चलूं, कैसी लगती हो अब। जोहरा ने जवाब में सिर्फ एक मर्तबा नजरें उठाकर उसकी तरफ देखने पर इक्तिफा किया, फिर कुछ कहे बगैर नजरें झुका लीं। लेकिन गूंगे जज्बों की जबान ने शेरू के कानों में सरगोशी की। हाँ तो कैसी लगती हूँ। बेख्तियार उसके मुंह से निकला, मेरे तसव्वुरात से भी बढ़कर खूबसूरत हो तुम जोहरा। जोहरा की घबराहट और बढ़ गई। जी? इस दफा तो शेरू भी घबरा गया।
کسی نادیدہ طاقت نے بے اختیار اس کے جذبات کی ترجمانی اس کی زبان سے ادا کروا دی تھی۔ اس کا یہ فعل قطعاً غیر ارادی تھا۔ پھر جیسے وہ مطمئن سا ہو گیا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ بات کہہ کر اس نے اپنے سر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہو۔ اس نے سنبھالا لیا، بولا، ہاں زہرا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم… وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ پہاڑی کی اوٹ سے گٹریا اور بھیڑیں اکٹھی نمودار ہوئی تھیں۔ شیرو کو امید تھی کہ زہرا بھی کچھ کہے گی، لیکن وہ خاموشی سے دوپٹے کے پلو کو انگلی کے گرد مروڑتی رہی۔ البتہ 2-3 مرتبہ اس نے زمین پر گڑی اپنی نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے شیرو کے کہے الفاظ کی صداقت کو کریدنے کی کوشش کر رہی ہو، اور وہاں سے جواب میں حق کی صدائیں سن کر پھر نظریں جھکا لیں۔ شیرو نے ڈھلان اترتی بھیڑوں اور رکھوالے پر نظریں جمائے کہا، اچھا میں چلتا ہوں۔ زہرا کے سینے میں اس کی روانگی کے اعلان سے ایک ہوک سی اٹھی۔ بھیڑوں کے تعاقب میں آتا گٹریا نمایاں ہونے لگا تھا۔ جب شیرو نے روانگی کے لیے پہلا قدم اٹھایا، زہرا کا ہاتھ بے اختیار روکنے کے سے انداز میں اس کی سمت اٹھا اور اٹھا ہی رہ گیا۔ پھر آؤں گا۔ اس کے آگے کی سمت بڑھے ہاتھ کی لرزش نے شیرو کے اعصاب پر کپکپی طاری کر دی تھی۔ اس نے پلٹ کر بمشکل ایک فکرہ کہا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس راستے کی طرف گھوم گیا جس پر چل کر زہرا یہاں آئی تھی۔ جانے والا تو چلا گیا تھا، لیکن زہرا کو ایک خوبصورت درد ہمیشہ کے لیے بخش گیا۔ یہ عجیب سرور بخش درد تھا جس کی لذت اس کی جان لے جاتی تھی۔ جب تک بھیڑیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس جھرنے پر زہرا کے گرد دست قدرت کے بکھرے پتھروں پر نہ پھیل گئیں، وہ ٹکٹکی لگائے اس راستے کو گھورتی رہی جو چند فرلانگ کے بعد گھوم کر اس کے لالا کے باغ تک جا پہنچتا تھا۔ پھر اس نے اپنی بے قابو دھڑکنوں کو سمیٹا اور ایک سرشاری کے عالم میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور جھرنے سے گھر تک کا فاصلہ اس نے شیرو کے تصورات کی نظر کر دیا۔ اس کے بعد تو زہرا کا معمول ہو گیا کہ وہ اکثر یہاں سے گزرتے ہوئے کسی نہ آنے والے کی منتظر رہتی۔ 2 ماہ اس اندوہناک انتظار میں بیت گئے، لیکن شیرو نہ آیا۔ پھر ایک روز وہ اس دن کی طرح اچانک ایک پہاڑی موڑ سے نمودار ہوا اور اس کی راہوں میں آن کھڑا ہوا۔